ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کے بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی معلوماتی سیگمنٹس ہوتے ہیں، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں اور بہت مزے کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، جس میں سے ایک سیگمنٹ سوال اور جواب کا بھی ہوتا ہے، جس میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک ٹیم دوسری ٹیم سے سوالات کرتی ہے اور دوسری ٹیم کو اس کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں۔ بہت ہی مزے کے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآن ایک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانیں گے، کچھ چیزوں میں اللہ پاک نے کیا بینیفٹس رکھے ہیں اس بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں۔ تو آئیے بچوں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ دکھائیے تصویر۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم انار کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی باتیں سنیں گے۔ کس کے بارے میں سنیں گے؟ انار کے بارے میں سنیں گے۔ انار کو انگلش میں کہتے ہیں پومیگرینیٹ۔ انار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پومیگرینیٹ۔ اچھا پیارے بچوں، یہ ابھی کا پھل نہیں ہے، یہ بہت پرانا پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے ہمیں۔ اور قرآن پاک کی بتائے کون سے پارے میں؟ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں، جس کی بہت ہی خوبصورت صورت قرآن پاک کی سورہ رحمان، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کس کا ذکر ملتا ہے؟ سورۃ الرحمن۔ سورہ رحمان میں کس کا ذکر ملتا ہے؟ انار کا۔ انار کا۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پومیگرینیٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ پومیگرینیٹ۔ پومیگرینیٹ۔ اچھا بچوں، قرآن پاک میں تو اس کا ذکر ہے انار کا۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ رحمان میں اللہ پاک نے انار کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں بھی انار کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں کس سے پیدا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ واہ بھائی، حنزلہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ حنزلہ، اللہ پاک نے ہمیں کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی سے۔ آپ بتائیں کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ واہ بھائی، دونوں کا جواب درست ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے یہ تو سن لیا کہ اللہ پاک نے ہمیں کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ پاک نے انار کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ انار کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جب وہ مٹی بچ گئی، اس سے 3 پھل اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ نمبر 1 انار، کھجور اور انگور۔ جی تو پیارے بچوں، جس طرح ہر پھل کی اپنی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اسی طرح انار کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نیک بندے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اہمیت ہے، فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اہمیت ہے، اسی طرح پھلوں میں انار کی اہمیت ہے۔ پھلوں میں کس کی اہمیت ہے؟ انار کی اہمیت ہے۔ تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انار کے کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، انار میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن ای، وٹامن سی، کیلشیم، سوڈیم، آئرن، فاسفورس، سلفر، ہائیڈروکلورک ایسڈ کے اجزاء بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ انار جو ہے وہ میدا، جس میں ہمارا کھانا جا کر ہضم ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میدا۔ اور جگر، سینہ یعنی چیسٹ، اس کو پاور دیتا ہے۔ انار ان سب کو کیا دیتا ہے؟ پاور دیتا ہے۔ اور خون کی کمی کو دور کر کے صاف خون پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے انار جو ہے نا، ہڈیوں کے درد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ ہڈیوں کے درد۔ ہڈیوں کے درد۔ بعض لوگوں کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے،
جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات دادا دادی، ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، تو ان کے لیے کیا فائدے مند ہے؟ انار انار، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم ہوتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ انار دل و دماغ کو فریش کرتا ہے، تازہ کرتا ہے۔ اچھا یہ ساتھ میں انار جو ہے یہ ساتھ میں چہرے کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ اچھا انار ایک اور جگہ پہ بھی کام آتا ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں خصوصی طور پہ ان کے لیے۔ بتائیں کیسے؟ انار آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تیز کرتا ہے۔ اچھا اسی طرح دانت یا مسوڑے کمزور ہو جائیں تو انار کھانے سے یہ مضبوط اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے انار کے کچھ فائدے، کچھ بینیفٹ جو ہم نے سیکھے۔ تو آج سے ہم اس کو آگے پھیلائیں گے، آگے اپنے دوستوں کو بتائیں گے، اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے کہ آج ہم نے انار کے اتنے سارے بینیفٹ سنے، تو ہم انار کھائیں گے۔ جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن ایک نالج، جس میں ہم نے انار کے بارے میں سنا، انار کے بینیفٹ سنے، انار کا ذکر قرآن پاک میں کس صورت میں کس بارے میں موجود ہے یہ بھی سنا، انار کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، انار کے کیا کیا بینیفٹس ہیں یہ بھی سنا۔ تو اسے یاد بھی رکھیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ جی تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت سنتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے جو ہمیں نعت شریف سنائیں گے۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ حافظ محمد عثمان اتاری۔ ماشاء اللہ حافظ ہیں۔ جی۔ آج کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری نعت ہے، بہت خوبصورت کلام ہے۔ چلتے ہیں تو تیار ہیں سننے کے لیے نعت شریف؟ جھوم جھوم کے سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے
زندگی کے لیے اور تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سبحان اللہ، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ کچھ الفاظ اس کی مشکل بھی تھے، کچھ الفاظ کی میننگ آپ کو سمجھ میں آئی بھی ہوگی اور کچھ کی نہیں آئی ہوگی، تو کچھ کی میں بتاتا ہوں۔ تڑپ رہا ہوں، تڑپنا مطلب بے چین ہونا، کسی چیز کے لیے بے چین ہونا، بے چینی ہوتی ہے نا، بعض اوقات ہمیں ایگزامپل اس کی تو نہیں دینی چاہیے، چیز چاہیے ہوتی ہے اس کی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، مگر یہاں جو ذکر ہو رہا ہے مدینہ پاک کی یاد کا اور مدینہ پاک جانے کا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں پر اس کی بے چینی کا ذکر ہو رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں بے چین ہونا، اس کے لیے تڑپنا۔ اور ایک اور ذکر ہوا نصیب والوں میں، نصیب والے تو یہ تو سب کو پتہ ہوگا، نصیب والے مطلب کیا کہتے ہیں؟ نصیب والے، بھئی یہ تو بڑا نصیب والا ہے، مطلب لکی لکی، جی لکی مطلب خوش قسمت ہونا، نصیب والے کا مطلب لکی ہونا، خوش قسمت ہونا۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ شام ہو جائے مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ میں ان نصیب والوں میں میرا نام ہو جائے، خوش قسمت لوگوں میں میرا نام ہو جائے کہ جن کو مدینے میں موت آتی ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں خود کروں گا۔ تو اس وجہ سے بھی اس چیز کی تمنا کرنی چاہیے۔ جی اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں مرنے کی دعا کیا کرتے تھے اور شہادت کی موت کی دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ تمنا رکھنی چاہیے۔ تو شاعر یہاں پر اس چیز کی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میری بھی زندگی کی شام مدینے میں ہو جائے۔ جی تو چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا سبق، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کون سا سبق ہے اور کس چیز کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو سب نکال لیں صفحہ نمبر 29، اور صفحہ نمبر 29 پر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آسمانی کتابیں۔ کیا ٹاپک ہے؟ آسمانی کتابیں، آسمانی کتابیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کون سے سوال جواب سنیں گے۔ جی آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ جی اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال پڑھیں۔ آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ جی آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ جواب آسمانی کتابیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جی آسمانی کتابیں انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔ جی نیکسٹ تھرڈ کوشچن۔ آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی؟ جی جواب آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی۔ جی آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ جی نیکسٹ۔ مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ جی جواب توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ جی تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہمیں بچوں نے بتایا، حنزلہ نے بتایا کہ آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں،
دوسرے بچے نے ہمیں بتایا آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی، آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی، ہمیں ان بچے نے بتایا ماشاءاللہ۔ آسمانی کتابوں کے مشہور آسمانی کتابوں کے نام ہمیں لاسٹ والے بچے نے بتایا ماشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے آسمانی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ تو اس کو یاد بھی رکھیے اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اور چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی معاویہ اور علی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ جی تو بچوں کے سوالات میں دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، ایک ٹیم مکی اور دوسری ٹیم مدنی۔ ٹیم مکی میں سے ایک بچہ آئے گا اور یہاں سے ایک پرچی نکالے گا، پرچی میں اگر سوال ہے تو وہ سوال پڑھ کے سنائے گا جس کا جواب ٹیم مدنی نے دینا ہوگا۔ اسی طرح ٹیم مکی کے بچے آئیں گے اور اس میں سے سوال نکالیں گے، اس سوال کا جواب ٹیم مکی نے دینا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے سوالات میں کون کون سے سوالات ہیں، اور شروع کرتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف سے۔ سیدھے ہاتھ پہ ہمارے پاس حنزلہ ہے۔ جی تو آ جائیں حنزلہ۔ حنزلہ نے پرچی نکالی ہے، دیکھیں اس میں کیا سوال ہے۔ جی ادھر آئیں حنزلہ۔ حنزلہ نے جو پرچی نکالی ہے ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس سوال ہے، بتائیں کون سے نبی علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں تشریف لے کر جائیں گے؟ جی تو کون بتائے گا؟ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حنزلہ ان کا جواب درست ہے؟ ان کا جواب درست ہے۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ حنزلہ بھائی کا سوال تھا کہ بتائیں کون سے نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور جواب ٹیم مدنی نے دیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے تشریف لے کر جائیں گے۔ تو ان کا جواب درست ہے۔ آ جائیں حنزلہ۔ جی تو دوسرے ہمارے فیضان ہیں ہمارے ساتھ، آ جائیں فیضان، اور سوال نکالیں گے فیضان بھائی ان میں سے، اور دیکھیں گے کہ ٹیم مدنی کے لیے کون سا سوال ہے۔ آ جائیں، سوال نکال۔ جی تو کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے؟ اگر ایک بچہ ایک دن میں 10 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھتا ہو تو 150 کتنے دن میں ہوں گے؟ ایک بچہ ایک دن میں 10 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھتا ہو تو 150 مرتبہ یعنی 150 ٹائمز کتنے دن میں ہوں گے؟ جی ٹیم مدنی جواب دے گی، آپ بھی دے سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے۔ جی بتائیں۔ 50۔ جی سوچ لیں، آپ نے کیا بولا؟ کتنے دن میں؟ 5050 50 دن میں 150 مرتبہ، ایک دن میں 10 پڑھ رہا ہے وہ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ سوچیں، ایک بچہ ایک دن میں 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 10 ٹائمز، 10 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھ رہا ہے۔ اب 150 مرتبہ ہو یعنی 150 ٹائمز کتنے دن میں ہوں گے؟ 15۔ کیا کہتے ہیں ان کا جواب؟ درست ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ بھائی سوال تھا یہ کہ ایک بچہ ایک دن میں 10 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھتا ہے تو 150 مرتبہ کتنے دن میں ہوں گے، یعنی 150 ٹائمز کتنے دن میں ہوں گے، اور جواب انہوں نے دیا ہے 15، یعنی 15 دن میں، یعنی 15 ڈیز میں اس کے 150 ٹائمز کلمہ شریف ہو جائیں گے۔ تو ان کا جواب درست ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ اب ٹیم مدنی آئے گی، ٹیم مدنی کے بچے آئیں گے اور ٹیم مکی سے سوالات کریں گے۔ تو آ جائیں، آپ جائیں اپنی سیٹ، جی رکھ دیں۔ جی اب آپ آئیں گے اور ٹیم مکی سے سوال کریں گے۔ آ جائیں اور نکالیں کوئی ایک پرچی۔ بتائیں کہ الف سے لے کر یا تک عربی میں کتنے حروف ہیں؟ الف سے لے کے یا تک عربی میں کتنے حروف ہیں بتائیں؟ ٹیم مکی۔
اوہ بھائی حنزلہ نے ہاتھ اٹھا لیا. 20 ہے یا 29 ہے؟ 29 جی تو 29. جی ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. الف سے لے کے یا تک عربی کے اندر جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29، جو ہم مدنی قاعدے میں بھی پڑھتے ہیں. جی جزاک اللہ تعالی خیرہ. جی تو ٹیم مدنی کے دوسرے ممبر جو ہیں وہ آئیں گے اور ٹیم مکی سے سوال کریں گے. آ جائیں پرچی نکالیں. کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لیے؟ بتائیں پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ بتائیں پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جی حنزلہ. پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے. واہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوالات ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اور پروگرام ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر ہمارا پروگرام آپ سے تھوڑا سا مس ہو گیا ہے، شروع کا مس ہو گیا ہے یا پورا پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یوٹیوب پر جائیں، یوٹیوب پہ ہمارا کڈس مدنی چینل کے نام سے ایک چینل ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں. نیکی کی بات ہے، نیکی کی بات کو آگے پھیلائیں. اس کو پھیلانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور اس کو پھیلائیں گے کیوں؟ کیونکہ ہمارا مدنی مقصد ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو یہ دین کی بات ہے، اس کو آگے پھیلائیں گے. جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. جزاک اللہ تعالی خیرہ. جانے سے پہلے اپنا ایک مرتبہ مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم بچوں کا مدنی چینل.